السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عالم ربانی کی خدمت میں ایک باندی ایک کنیز مسائل و معارف کے سلسلہ میں آیا کرتی تھی۔ حسین و جمیل تھی اور پردہ وغیرہ کا نہایت اہتمام کرتی تھی۔ انہوں نے ایک روز بازار میں اس کنیز کو دیکھا کہ اسے ایک شخص فروخت کر رہا ہے۔ عالم صاحب اس کنیز کے پاس گئے اور اس کو پہچان کر اس کے بیچنے والے سے اس کا حال دریافت کرنے لگے۔ اس بیچنے والے نے بتایا کہ اس کا مالک ایک آتش پرست ہے۔ اسی دوران وہ آتش پرست بھی وہاں آ گیا اور اس آتش پرست نے ان عالم صاحب کو بتایا کہ میں نے اسے ہوشیار اور خوبصورت دیکھ کر خریدا تھا، اور جب خریدا تھا اس زمانے میں یہ ہمارے معبود کی دل لگا کر عبادت کرتی تھی، یعنی جس مذہب پر ہم ہیں اسی مذہب پر تھی، مجوسی مذہب پر تھی۔ اور اس نے بتایا کہ لیکن ایک رات کی بات ہے کہ تمہارا ایک ہم مذہب یعنی مسلمان آیا اور اس نے اس کنیز کو کچھ پڑھ کر سنایا، جسے سنتے ہی یہ چیخ مار کر گر پڑی۔ اس کے بعد ہی سے اس کی یہ حالت ہو گئی، اس کی حالت بدل گئی، اور اس نے ہمارے مذہب اور طریقہ عبادت کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور ہمارا کھانا کھانے سے بھی اس نے انکار کر دیا۔ اب یہ مسلمانوں کے قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتی ہے، اس لیے میں اس سے نالاں ہوں۔ اب میں ایسی لونڈی کو رکھ کر کیا کروں گا، اس لیے میں اسے بیچ رہا ہوں۔ عالم ربانی نے کنیز سے تصدیق چاہی تو اس نے بھی تصدیق کر دی، یعنی اس نے بتا دیا کہ ہاں جیسا یہ بتا رہے ہیں ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ اور اس نے بتایا، عالم ربانی نے اس سے دریافت کیا کہ مسلمان سنانے والے نے تجھے کیا سنایا تھا؟ تو اس کنیز نے کہا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اس کا مطلب ہے، یعنی یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، ان کا مطلب ہے تو اللہ کی طرف بھاگو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اس کنیز نے بتایا کہ یہ پڑھ کر اس آنے والے نے، اس مسلمان نے مجھے سنایا، میں نے جب سے یہ آیت سنی ہے میرا دل بے قرار ہو گیا ہے، اور میرا جو حال ہے آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ عالم ربانی نے کہا کہ کیا تم اس کے بعد کی آیتیں سننا چاہتی ہو؟ اس پر کنیز نے کہا کہ سنا سکیں تو سنائیں، کرم ہوگا۔ عالم ربانی نے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین تک تلاوت کیا۔ اس پر کنیز نے سن کر کہا کہ اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالی جس امر کا ضامن ہوا تجھے وہی کافی ہے۔ عالم ربانی نے پھر اس کنیز کے مالک سے قیمت کی بات کی۔ ان عالم دین نے اس کے مالک سے قیمت کے تعلق سے دریافت کیا کہ اس کی قیمت کیا ہے، کیا لوگے۔ اسی درمیان اس کنیز کے مالک کا ایک چچا زاد بھائی وہاں آ گیا جو کنیز سے محبت رکھتا تھا۔ اس آنے والے نے اس کنیز کے مالک کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اسے دوبارہ مجوسیت پر لوٹا لوں گا، تم اسے میرے حوالے کر دو۔ لہٰذا کنیز کے مالک نے اپنے چچا زاد بھائی کو وہ کنیز دے دی۔ کنیز کا دوسرا خریدار اسے جب اپنے ہمراہ لے کر جا رہا تھا تو عالم ربانی دیکھ کر فکر مند تھے، لیکن کنیز نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ عالم ربانی ایک روز اس کے بعد عالم ربانی ایک روز اپنی مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کنیز کو لے جانے والا وہی نوجوان جو اس مجوسی آتش پرست کا چچا زاد بھائی تھا، وہ کنیز کے مالک کا چچا زاد بھائی تھا، وہی نوجوان مسلمانوں کی مسجد میں مسلمانوں کے ساتھ ایک صف میں کھڑا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ عالم ربانی نے نماز کے بعد میں اس نوجوان سے دریافت کیا، معلوم کیا، تو اس نے تمام واقعہ سنا دیا۔ اس نے نوجوان نے بتایا کہ میں اسے لے کر جب اپنے گھر گیا، اس کے بعد کنیز نے یہ کیا کہ کرسی پر بیٹھ کر ذکر الہی، توحید خداوندی بیان کرنے لگی، اور میرے تمام اہل خانہ کو آگ کی عبادت سے ڈرا کر خدائے واحد کی عبادت پر مائل کرنے لگی۔
جنت کی خوبیاں ذکر کرنے لگی۔ یہ حالت دیکھ کر میں ڈرا کہ یہ تو میرے پورے گھر کو بگاڑ دے گی۔ میں اس کو اسلام سے پھیرنے کے لیے لایا تھا، یہ تو ہم سب کو مجوسیت سے پھیر رہی ہے۔ اپنی اسی الجھن کو میں نے اپنے ایک دوست سے بیان کیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ اسی واقعہ کو، اپنی اس الجھن کو، فکر کو میں نے اپنے ایک دوست سے بیان کیا تو دوست نے رائے دی کہ اس پر سختی کا راستہ نکالیے اور کوئی ایسی ترکیب سوچیے کہ جس کی وجہ سے آپ اس پر سختی کر سکیں۔ اور اس نے یہ ترکیب بتائی کہ اسے اپنی طرف سے کچھ مال امانت کے طور پر رکھنے کو دو، اور وہ جہاں رکھے خاموشی کے ساتھ مال وہاں سے غائب کر دو۔ اس کے بعد امانت اس سے طلب کرو۔ مال جب اس کے پاس ہے ہی نہیں تو دے گی کہاں سے؟ اس وقت تمہیں اختیار ہوگا کہ اس بہانے سے اسے خوب مارو پیٹو اور جیسے چاہو ویسے اسے کرنے کو کہو۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اپنے اس دوست کی اس رائے پر عمل کیا اور کنیز کو 500 دینار کی تھیلی رکھنے کو دی، اور پھر جب وہ کنیز نماز پڑھ رہی تھی تو اس وقت میں نے چپکے سے وہ تھیلی وہاں سے اڑا لی، اور اطمینان ہو جانے کے بعد میں نے کہا کہ وہ تھیلی لاؤ، تو وہ اسی جگہ گئی اور 500 دینار سے بھری ہوئی ایک تھیلی لا کر میرے حوالے کر دی۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے جب غور کیا، غور سے دیکھا تو وہی تھیلی تھی۔ یقیناً اس کے معبود کے کرم سے اس کو یہ دوسری تھیلی دستیاب ہو گئی ہے۔ میں نے یہ سوچا، میں نے یہ غور کیا، اور میں نے سوچا کہ معبود برحق اسی کنیز کا معبود ہے۔ اس کے بعد میرے گھر والے اور میرا دوست سب مسلمان ہو گئے اور تسلیم کر لیا کہ یقیناً وہ خدا جس پر کنیز کا ایمان ہے وہی سچا اور حقیقی معبود ہے، اور میں نے اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔